سورۃ الفرقان قرآن مجید کے مختلف ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب جو حق اور باطل میں تفریق کر دے، حق اور باطل کے اندر فیصلہ کن کتاب گویا کہ قرآن ہے، اور اس سورت کا نام سورہ فرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ ابتدا اللہ جل شانہ نے اس بات سے فرمائی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ قرآن مجید بطور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن طور پر اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کے اندر ڈرانے والا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کفار کے مشرکین کے اس رویے کا تذکرہ کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں کے اندر چکر بھی لگاتا ہے، گھومتا پھرتا بھی ہے۔ تو اس نظریے کی اور اس رویے کی نفی کی گئی کہ یہ رسول ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ یہ کیسا رسول ہے جو سودا سل بھی لا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن گنہگار جب اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کی بات پر دنیا میں رسول کی بات کو مان لیتا، اور اپنا وہ دوست، اپنا وہ ساتھی جس کی وجہ سے میں راہ حق سے بگڑ گیا تھا، اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں ایسے شخص کو دوست ہی نہ بناتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن آیت نمبر 30 میں یہ رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول بطور شکوہ اپنی اس امت کے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، کہے گا کہ اے میرے رب یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، لہٰذا آپ ان کی خود پکڑ کیجیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور کافروں کے اس اعتراض کا تذکرہ کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ پر ایک ہی دفعہ میں تورات مل گئی، حضرت داؤد کو زبور ایک ہی دفعہ میں مل گئی، انجیل حضرت عیسیٰ کو یکمشت مل گئی، آپ پر قرآن بار بار کیوں اترتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس بات کی تردید فرمائی اور کہا لنثبت به فؤادک، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیتے رہیں۔ یہ کافر جو بات بات پر آپ کو تانے مارتے ہیں تو ان تانوں پر ہم آپ کو بذریعہ وحی تسلی دیتے رہیں، اس لیے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کو اتنا آرام سے اتارنے کے پیچھے ایک لاجک اور منطق یہ بھی ہے کہ ورتلناہ ترتیلا، ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ نہیں کہ 17 کی طرح وہ قاری اچھا ہے، تراویح کے اندر وہ قرآن پڑھانے والا اچھا ہے جو بڑی اسپیڈ سے قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن مجید وہ پڑھنے کی کتاب ہے جس کو اتارا بھی آہستہ آہستہ کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تو آپ کو منع کیا گیا، آپ کو روکا گیا کہ نبی جلدی جلدی نہ پڑھیے، پہلے قرآن تسلی سے سنیے، پھر آہستہ آہستہ پڑھیے، ہم قرآن مجید کو حفاظت فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کے پیچھے آہستہ آہستہ اترنے کی یہی نظریہ ہے۔ جہاں پر جہاد کا ذکر ہوا، چوپایوں کا تذکرہ ہوا، رات کا، دن کا، نیند کا، اور جو دوسری انسانوں کو راحت پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ ہوا، وہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندے، رحمان کے بندوں کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو دیا کہ جو لوگ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی زمین پر تکبر سے نہیں چلتے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے کوئی شخص ایسا جو جاہل ہو، اپنے علم کے معاملے میں کورا ہو، ان سے کسی بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے تو وہ اس سے ایسی بات کہتے ہیں جو سلامتی والی ہے۔ قرآن سے جو دور ہے یا علماء سے دور ہے وہ لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب جاہل تم سے بات کرے تو اس سے کہو سلامہ، اس سے کیا کہو؟ السلام علیکم، ایسا ہی ہے نا، اس سے کیا کہو؟ السلام علیکم۔ اب اگر کوئی بندہ جاہل آپ سے بات کرنے آیا اور آپ نے اس کو کہا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے السلام علیکم، وہ تو اور باغی ہو جائے گا، بولے گا تم نے تو مجھے جاہل سمجھا جب بھی سلام کر رہے ہو، اس آیت کا مطلب السلام علیکم نہیں ہے، یہ غلط بات ہمارے کو پڑھائی گئی ہے۔ جاہل جب بات کرنے لگے اور لگے کہ بھائی یہ بندہ اس معاملے کے اندر عقل سے کورا ہے، اس سے بحث کرنے کے بجائے قالوا سلاما، اس سے ایسی بات کرو جو سلامتی والی ہو، جس میں شر نہ ہو، جس کے اندر امن ہو، جس میں فساد نہ ہو، وہ بات کر کے اس کو جواب دے کر تم پیچھے ہٹ جاؤ، پھر اس کو اس کی مرضی کی زندگی جینے دو۔ تیسرے نمبر پر عباد الرحمن، رحمان کے بندے ان کو کہا گیا جن کی راتیں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر کھڑے
کھڑے کھڑے گزرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا یہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جہنم کا عذاب پرے رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو حد سے آگے نہیں بڑھتے، ہے تو جائز چیز، شادی بیاہ کے اندر کھانا کھلانا ہے، بڑی اچھی بات ہے، جائز ہے، خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اپنی حدود سے آگے بڑھ جائے یہ نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، جہاں پر دین کا کام ہے خرچ کرنے کا کہا جائے وہاں پر بالکل بخیل بن جائے، یہ بھی نہیں کرتے۔ وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، انسانی جان کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی مجلسوں کے اندر شریک نہیں ہوتے، وہ مجلسیں جو گناہ کی ہیں ان کے اندر شریک ہی نہیں ہوتے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی مجلسوں میں جانا ہو جائے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہاں سے عزت دار طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی نہ ان گنہگاروں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں بلکہ اپنی بات مقصد کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ان کی آیتوں کا تذکرہ کیا جائے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بے عقل ہو جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویاں ہماری اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کریں ہماری اولاد دیندار بن جائے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں اولاد کو دیندار بنانے کا بعد میں کہا ہے، پہلے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا کہا ہے۔ بعض اوقات اولاد دیندار ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پاتی، بلکہ اتنا اس کو تقویٰ ہو جاتا ہے کہ وہ درد سر بن جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسی اولاد اللہ سے مانگو، ایسی بیوی اللہ سے مانگو جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رسانی کا ذریعہ ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، جو ائمہ حضرات اپنی تشہد کی آخری تشہد کے اندر اگر زیادہ وقت دے دیتے ہیں، اس کا مطلب مقتدی پیچھے فارغ بیٹھا رہا یہ نہیں ہے، یہ دعا بہت اچھی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس دعا کو مانگا کرے جہاں اس کے اندر اپنے لیے ہدایت کی دعا ہے، وہیں اپنی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، گویا پورے گھرانے کو راحت اور سکون سے بنانے کے لیے یہ نسخہ اکثیر اور مجرب نسخہ ہے کہ اتنا اچھا موقع ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تشہد کا آخری وقت ہے، امام چونکہ فوراً جلدی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کو سارے مقتدیوں کی رعایت رکھنی ہے، کوئی مقتدی اگر جلدی پڑھ کے اپنی دعائیں فارغ ہو جائے تو یہ دعاؤں کا اہتمام کر لے۔ اور آخر صورت میں فرمایا کہ ایمان والو اگر تم دعائیں اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہاری پرواہ اس لیے کرتا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اگر تم نے اللہ سے دعائیں مانگنی چھوڑ دی پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ سورۃ الشعراء، اس صورت کے اندر تقریباً تمام انبیاء کرام کا مختصراً تذکرہ ہے، جب ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، تو پھر ان کو طرح طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا، یہ قرآن مجید وہ صورت ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کو لانے والے انتہائی مقدس فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، اور جہاں لے کر آ رہے ہیں آیت نمبر 183 میں بتایا اے نبی وہ آپ کے دل قلب مبارک پر لے کر آ رہے ہیں، اور جس زبان میں لا رہے ہیں وہ دنیا بھر کی تمام زبانوں میں فصیح ترین عربی زبان ہے، اس لیے ہے تاکہ لوگ اس قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے۔ سورۃ النمل، نمل کا مطلب چونٹی ہے، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ جانور کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے کسی لاؤ لشکر کے ساتھ بالکل گرد و غبار اڑاتے ہوئے تخت و تاج کے ساتھ بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں سے کہنے لگی کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو کچل دے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو چونٹیوں کی آپس میں بات سنی، ہنس پڑے اس بات پر اور شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو مجھے توفیق بخش کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں اور تیری رحمتوں کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس قصے سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انبیاء
اپنے بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں تو انبیاء کے وارثین، انبیاء کے متبعین، یہ بھی اللہ جل جلالہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے ملکہ سبا اسلام لائی اور آخر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئی، اس کا قصہ ہے۔ جہاں قوم سمود کا تذکرہ اور مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، وہاں پر استغفار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ لولا تستغفرون اللہ، اگر تم اللہ سے استغفار نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی تم کو اپنے حلقے میں نہیں لیں گی۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی تجلیات، اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ استغفار ہے۔ اللہ کے بارے میں توحید صفات کا تذکرہ ہوا، وہیں دابۃ الارض جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے، آیت نمبر 82 میں اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن آخر زمانے میں صفا مروہ کے اندر زمین کو پھاڑ کر ایک ایسا زمینی جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہے، اور وہ لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کو اس نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو چہروں کے بل ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا، یہ لفظ نہیں ہے جو نیکی کرے گا۔ بھائی نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کر کر اس کو محفوظ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جذبات کے ساتھ پیش کرنا یہ کمال ہے۔ تو جو نیکی کر کے لائے گا، مسلمان کو یا تو شیطان نیکی کرنے دیتا نہیں، اگر نیکی کرنے دے تو اس کے اندر اتنے روڑے اٹکاتا ہے کہ وہ بیچارہ وہم اور شک کے اندر پڑ جاتا ہے۔ نیکی بھی اچھی کر لے تو اس کے بعد اس سے گناہ کروا کر نیکی کی تاثیر اور نور کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نیکی کرنا بات کی بات، نیکی کر کے نیکی کو سنبھال کر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو لے کر آئے گا اس کو اس نیکی کے اوپر پھل ملے گا۔ سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل پہلے زمانے کا تذکرہ ہے کہ اس زمانے کا وقت ہے جب فرعون لڑکوں کو قتل کیا کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو کسی تابوت میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دو، اور گھبراؤ مت۔ اس کو تابوت کو رکھ کر پانی کے حوالے کیا۔ یہ تابوت لگتا لگتا ساحل سمندر پر پہنچا جہاں فرعون کی کنیزیں کپڑے دھو رہی تھی۔ انہوں نے اس تابوت کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بچہ تھا۔ فرعون نے کہا قتل کرو، تو فرعون کی بیوی سارہ کہنے لگی کہ یہ بچہ اچھا لگتا ہے، عاقبت اندیش لگتا ہے، فہم و دانش اس کے ماتھے پر آیا ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو لاکھوں بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو اتنے کو قتل کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، ایک کو تو زندہ چھوڑ دے۔ اللہ کے حکمت میں تھا کہ یہی ایک بچہ آگے جا کر اس فرعون کا درد سر بنے گا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے لے کر اس کے بعد کا تذکرہ ہوا۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ جل شانہ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لے آؤ گے بس چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ایمان کے بعد آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اس لیے ہے کہ جیسے کسی زمانے کے اندر سکے کو پرکھا کرتے تھے کہ آیا یہ سکے کو رگڑ کر دیکھتے تھے کہ آیا یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، تو ہم مسلمانوں کو آزمائش کو دیکھ کر اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں کہ آیا آزمائش اس کو ملتی ہے تو واپسی تو نہیں ہو جاتا، آزمائش ملتی ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے پاس آزمائشیں بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وہیں پر دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے دو نسخے بتائے، اور یہ دو نسخے ایسے ہیں کہ ہر انسان اپنے گھر کے اندر اس کو لازم کر لے۔ نمبر 1 اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کتاب اللہ ہے جس کی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ اور پھر دوسری بات کہی گئی واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ جس گھرانے کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا معمول ہو، وہ گھرانے، وہ معاشرے چین اور راحت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ یہ نماز تم کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے والی ہو۔ اگر نماز مخلوط ہو، جیسے چینی ہے، اس کی مٹھاس، اس کے اندر مٹھاس ہے، لیکن اسی چینی کو اگر آپ کسی چیز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کی مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ مرچ کو ایسے کھانا مشکل ہے، لیکن اسی مرچ کو سالن میں ڈال کے پکاتے ہیں تو اس کی جو کھٹاس ہے، اس کا جو اسپائسی ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمہیں
بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچا کر رکھے گی۔ لیکن اگر اس نماز کے اندر اس طریقے سے نہیں پڑھی گئی جیسے نبی نے کہا ہے، اس اخلاق اور ان خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، تو ایسی نماز کے اندر سے بھی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کتنے ہی چوپائے اس زمین کے اندر ایسے ہیں کہ ان چوپایوں کو تم دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو، یہ اپنا بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو جب اللہ ان کو رزق دے گا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ روم اور فارس کی جب لڑائی ہوئی تو مسلمان رومی کی طرف تھے، مشرکین فارس کی طرف تھے، لیکن فارس کو غلبہ ہو گیا، مشرکین کہنے لگے دیکھو تم لوگ ہار گئے۔ اس وقت یہ آیتیں اتری جس میں کہا گیا کہ وقتی طور پر تو یہ فارس مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن آگے جا کر یہ رومی غلبہ پائیں گے۔ تو شرط لگا لی ایک شخص نے حضرت ابو بکر سے کہ اچھا اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تمہارا قرآن سچا ہے تو 100 اونٹ کی شرط لگا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اگلے 9 سال کے بعد رومی غالب آ گئے قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے مطابق، تو وہ 100 اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ شرط کے معاملے میں نے جیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحقاً سحقاً تصدق بھی، یہ تو حرام مال ہے، جس شرط کے اندر 2 طرفہ شرط ہو تو وہ 2 طرفہ شرط حرام بن جاتی ہے، لہذا اس کو صدقہ کر دو۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کری، جہاں شرک سے بچنے کی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی، زمین کے اندر گہرائیوں میں کوئی بھی چیز موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ اس کی نیکی کے بعد پھیلانے کی، گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی، جو مصیبتیں تم پر آئیں اس پر صبر کرنے کی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی، اپنی چال نرم رکھنے کی، اور جب بات کرو تو بات نرمی سے لوگوں سے کرو، ان کی نصیحت کی۔ اور آخر میں فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو لا یجزی والد عن ولدی، جس دن کوئی بچہ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور کوئی اولاد اپنے والد کی کسی چیز کے کام نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو باتیں ہم تم کو پڑھ کر بتا رہے ہیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حقہ اور پکا ہے، لہٰذا یہ تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد 5 چیزوں کے علم اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ طیبہ سے اس لیے نہیں نکلا کرتے تھے کہ مبادہ میں مدینہ سے نکلوں اور مجھے موت نہ آ جائے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری عمر کتنی ہے؟ اگر مجھے میری عمر کا پتہ لگ جائے کہ میری عمر زیادہ ہے تو میں مدینہ سے نکل کر حج عمرہ کرنے مکہ چلا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا، گویا 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب بیدار ہوئے تو امام مالک پریشان کہ اس 5 کا مطلب کیا ہے؟ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت وہاں کے بڑے معبر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ بھجوایا کہ بھائی اس کا مطلب معلوم کر کے آؤ کیا ہے۔ جب وہ شخص ان کا شاگرد ابن سیرین کے پاس گیا تو بولا بتاؤ کہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ بولا آپ کو اس سے کیا غرض؟ بولا لگتا ہے خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں امام مالک نے دیکھا ہے اور ان کی یہ چاہت ہے۔ تو فرمایا کہ اس 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ 5 ہے، اس کا مطلب 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اس کا حتمی بغیر سبب کے قطعی علم اللہ کے پاس ہے۔ کل کو انسان کیا کرے گا، نمبر 4 اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور نمبر 5 اس زمین کے اندر کب مرے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ گویا ان چیزوں کا علم بھی اس خواب کے ذریعے سے امام مالک کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ 5 چیزوں کا علم حتمی اور قطعی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين، ولك الحمد حمدا عند تنفس كل نفس۔ اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى من رحمتك شيء،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.